آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سوال تھا کہ مدد کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اگر بندے پر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے اور کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو بندہ کس کو پکارے؟ اور نبی اور ولی کس کو پکارتے تھے؟ تو سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ جو مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کی قوم نافرمان ہو چکی تھی تو رب کی طرف سے کوئی آرڈر، کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ان کو وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، رب العالمین سے جو وحی آنی تھی، جو آرڈر آنا تھا، ان کا انتظار کیے بغیر وہ چلے گئے، جبکہ آسمان سے آرڈر نہیں آیا تھا، آسمان سے وحی نہیں آئی تھی۔ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم کو کہا آپ پر عذاب آ رہا ہے، تو قوم والوں نے مل کر توبہ کی، اللہ رب العزت نے پوری قوم کو معاف کر دیا۔ لیکن یونس علیہ السلام علاقہ چھوڑ کے جا چکے تھے، کشتی میں بیٹھ گئے، وہ واقعہ آپ لوگوں کو علم میں ہے۔ کشتی میں بیٹھے تو کشتی ہلنے لگی، حرکت میں آ گئی، تو سارے لوگ بیٹھے تھے، کہتے ہیں جیسے جو شخص اپنے رب کو ناراض کر کے آیا ہے وہ خود بخود ہی چلا جائے۔ اب سیدنا یونس علیہ السلام بیٹھے ہیں، لوگ کہتے چلو یار کوئی جاتا نہیں ہے، قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ جب قرآن اندازی کی تو سیدنا یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، یار بڑا نیک بندہ اللہ کا ولی لگ رہا ہے، اب واقعی ہی اللہ کے ولی تھے۔ بھول ہو جاتی ہے، ولیوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر انہی کا نام آ گیا۔ یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر ان کا نام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب تیسری مرتبہ ان کا نام آیا نا تو خود سیدنا یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی پانی کے اندر، دریا کے اندر۔ جب چھلانگ لگائی تو کائنات کے رب نے اپنی ایک مخلوق جسے مچھلی کہتے ہیں اسے آرڈر دے دیا کہ ہمارا دوست آ رہا ہے، خیال رکھنا ذرا۔ اب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اب بتائیں کتنی بڑی مچھلی ہوگی وہ، جس کے اندر انسان چلا گیا، اور اس مچھلی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے مہمان کو تکلیف دے سکے، ورنہ مچھلی کا کام کیا ہے؟ تکلیف دینا۔ جو اس کے پیٹ میں چلا گیا اسے تکلیف ہی دے گی، لیکن کائنات کے رب کا یہ آرڈر تھا، یہ حکم تھا کہ اس کو تکلیف نہیں دینی۔ اب سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تو وہاں جا کر انہوں نے کون سا عمل کیا جو اللہ کو اتنا پسند آیا؟ اللہ رب العزت نے باعزت با احترام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اصل میں وہ عمل بتانا چاہتا تھا، وہ دعا بتانا چاہتا تھا، میرا جو مقصد تھا یہ تمہید ساری اسی کے لیے تھی۔ سیدنا یونس علیہ السلام حضرات، ایک تو پانی کا اندھیرا تھا، ایک رات کا اندھیرا تھا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ نے کہا فنادا فی الظلمات، کئی اندھیرے، ایک نہیں کئی اندھیروں کے اندر ہمارے دوست نے، ہمارے حبیب نے، ہمارے یار نے ہمیں پکارا۔ اور اندھیروں میں، تکلیف میں، مصیبت میں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو۔ کس کو پکارنا چاہیے جی؟ آواز ہی نہیں آ رہی یار۔ جس کو پکارتے ہیں اس کا نام تو بلند آواز لیا جا سکتا ہے نا جی۔ کس کو پکارا؟ اور ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ جو اندھیروں میں بھی سنتا ہے، خشکیوں میں، تریوں میں، رات میں، دن میں، اور جس کو اونگ نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور جسے اونگ ہی تک نہ ہے اسے رب کہتے ہیں۔ اسی رب کو سیدنا یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ انی کنت من الظالمین، میں ہی قصوروار ہوں۔ ادھر اللہ نے سخت الفاظ بول دیے، اور سیدنا یونس نے خود فرمایا کہ میں ظالم ہوں، تو میں وہ الفاظ کہ اللہ میں قصوروار ہوں، میں کیا ہوں؟ قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے رہائی دے دے۔ اللہ فرماتے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے پھر اس کی بات کو سنا اور قبول کیا اور اسے نجات عطا کی
वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं हम मोमिनों को ऐसे ही निजात दिया करते हैं। तो आज का ये जो सबक था, ये दर्स था, ये था तकलीफ आए, मुसीबत आए, दुनिया की बड़ी बड़ी तकलीफें, पहाड़ आपके सामने खड़े हो जाएं, तो आपने किसको पुकारना है? अल्लाह को पुकारना है। और ये दुआ दिल पर लिख कर ले जाएं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जितनी बड़ी मुसीबत होगी अल्लाह इससे दूर कर देंगे। हाँ, अल्लाह आजमाते जरूर है, बंदे को मुब्तला करते हैं, अपने आजमाइश में डालते हैं। अब बंदा कहे 10 दफा मैंने पढ़ा तो रिजल्ट तो नहीं आया, 1000 दफा पढ़ा रिजल्ट नहीं आया। शायद अल्लाह चाहते हो मेरा बंदा 1 लाख दफा पढ़ दे। जितनी ज्यादा पढ़ेंगे अल्लाह के यहाँ ज्यादा करीब होते जाएंगे, उसके महबूब बनते जाएंगे। इसलिए हर मुसीबत में, हर तकलीफ में इस दुआ को पढ़ा करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही माने के अंदर कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल।